نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم ثم قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے موجودہ دور میں امت مسلمہ کا حال اور اس امت کی مجموعی ذمہ داریاں. دوستو، اس لحاظ سے آج کی گفتگو دو حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ میں نے عرض کیا کہ موجودہ دور کے تناظر میں جو احوال ہیں مسلمانوں کے، بالخصوص ایران کے جو حال و احوال ہیں، اور اس تناظر میں پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ زیادہ تفصیلی ہے کہ ہم پر اوورآل کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پہلے حصہ میں نے عرض کیا کہ مختصر ہے اور اس میں بالخصوص یہودیت کا یا جو صہیونی طاقتیں ہیں، انتہا پسند یہودی تحریک زائنزم، جس کا مقصد گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، اس حوالے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہودیوں کا ایک خواب ہے، ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں کو اپنے زیر کنٹرول کر کے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، جس میں بالخصوص موجودہ پورا اسرائیل، فلسطین، غزہ، جنوبی لبنان، ملک شام کا کچھ حصہ، اردن، عراق، سعودی عرب کا کچھ حصہ
مصر کا کچھ علاقہ، اس کے علاوہ اور بھی بعض ایسے علاقے ہیں کہ جن کو اپنے زیر کنٹرول لانے کا ایک خواب ہے یہودیوں کا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن وہ اس حوالے سے لگتا ہے کہ جیسے کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ کبھی شام پہ حملہ ہے، کبھی لبنان پہ حملہ ہے، کبھی غزہ پہ ہے، اور اب ایران پر بھی، ایرانی علاقہ بھی گریٹر اسرائیل میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اس منصوبے کا حصہ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ مزید پاکستان کے حوالے سے بھی بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ کچھ علاقے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بھی ان کے مشن میں شامل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور ان حالات میں امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں یا امت مسلمہ کی جو بیداری ہے، اللہ کرے اس امت کو نصیب ہو جائے، اور اس انتظار میں نہ رہے کہ ہم آج تو ان پہ حملہ ہو رہا ہے، کون سا ہم پہ کوئی اٹیک ہوا ہے تو یہ تو وار ان کی ہے، ایران کی ہے یا اسرائیل کی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے حال میں مست رہتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا تاریخی روشنی میں کہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا منصوبہ ہے وہ فقط ایران تک ہی رکنے والا نہیں ہے۔ تو ان حالات میں ایک طرف تو یہ صورت ہے جو میں نے عرض کی۔ اب پچھلے جمعے آپ کو پتا ہے کہ 13 جون کو انہوں نے ایران پہ بھرپور حملہ کیا تھا، اور آج تک خبریں ایسی ہی چل رہی ہیں کہ دونوں اطراف سے بہرحال جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں اوورآل مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اس جنگی ماحول میں اپنے آپ کو بچا سکیں اور امت مسلمہ طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے چند آیات آپ کی خدمت میں اور چند احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بھرپور طاقت کی تیاری کرے۔ پہلی چیز کیا ہے، اور اپنے پاس سے میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ حکم ہے کہ اپنی تیاری، اپنی قوت، جتنی استطاعت تم میں ہے تم اپنی تیاری دشمن کے لیے بھرپور رکھو۔ اچھا یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تیاری کا حکم دیا ہے، اپنی طاقت جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، اسلام پہ ایک نکتہ چینی اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ دیکھو جی یہ تو جنگ و جدال کی بات کرتا ہے، دین اسلام تو انتشار کی بات کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دین اسلام تو ایک جان کی حرمت کو بھی اتنی اہمیت دیتا ہے
کہ ایک جان کو اگر کوئی ناحق قتل کرے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے کہ اس نے ایک جان کو قتل نہیں کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کوئی ایک جان کو بچاتا ہے تو وہ ایک جان کو نہیں بچا رہا، پوری انسانیت کو اس نے بچا دیا. تو اسلام تو ایک جان کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے. تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو قتل و غارت کا دین ہے، انتشار کا دین ہے، فساد کا دین ہے، لڑائی جھگڑے کا دین ہے؟ یہ بات تو واضح ہو گئی. اور جو آیت میں نے پہلے پڑھی اس پہ بھی اگر آپ غور کریں تو حملہ کرنے کا حکم نہیں ہے. اس میں حکم کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا، بھرپور تیاری رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری استطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے لیے، دشمن کے لیے تیار رکھو. اچھا، یہاں پہ یہ لفظ جو ہے لہم ہے، ان کے لیے، یعنی دشمنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. تیاری کا حکم. ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تمہارا رعب قائم ہو جائے. جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان پر تمہارا رعب قائم ہو جائے. اور وآخرین من دونہم، اب اس میں ظاہر ہے کہ سورہ توبہ سے قبل جو سورہ مبارکہ انفال ہے اس کی آیت ہے جو میں نے یہ پڑھی. تو اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، پھر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے. تو ان حالات میں دیکھا جائے تو وہ دشمن مراد ہیں، لیکن اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو فرمایا وآخرین من دونہم، یہ صرف ان لوگوں تک بات نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی تمہارے جو جو دشمن ہوں گے، یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں میں تمہارے جو جو بھی دشمن ہوں گے، جب تم اپنی تیاری بھرپور رکھو گے تو تمہارا رعب ان پر قائم رہے گا. تو یہ اصول پہلا کہ یعنی اس امت کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو اب کیا کرنا چاہیے موجودہ حالات میں. پہلا عمل تو یہ ہے کہ اپنی تیاری بھرپور رکھے، جتنے وسائل ہیں اس میں محنت کرے. اور اس حوالے سے ایک وضاحت کر دوں کہ یہ لہم کا لفظ ہے، ان کے لیے اپنی قوت کو جمع رکھو. یہاں پہ ایک بڑی بات یہ ہے، حکم تو یہ ہے کہ دشمن کے لیے اپنی طاقت جمع رکھو، مگر ہم اپنی طاقت کا بہت بڑا حصہ آپس میں ایک دوسرے پر ہی ظاہر کر دیتے ہیں. حکم ہے دشمن کے لیے طاقت کو جمع رکھو، لیکن ہمارے ہاں المیہ کیا ہے کہ دشمن کے لیے تیار رہنے کی بجائے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ہم اپنے جناب مشغول نظر آتے ہیں. اور یہ بعض کا سیاسی طور پر ہوتا ہے اور بعض کا مذہبی طور پر بھی ہوتا ہے. سیاسی طور پر بھی ہم اس چیز کو صحیح طرح سے اس کا مقصد سمجھ نہیں پاتے اور اپنی طاقت کو اپنے لوگوں پر ہی ظاہر کر دیتے ہیں، اور مذہبی طور پر اپنے آپ کو متحد کرنے کی بجائے باہمی انتشار کا شکار ہو کے، وہ جو آیت ہے سورہ مبارکہ انفال کی کہ فَتَفْشَلُوا، یہ نہ ہو کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں تنازع نہ رکھو، آپس کے جھگڑے ختم کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی. مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ مضبوط نہیں رہے گی جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ہی درپے ہو جاؤ گے. پہلی بات یہ ہو گئی کہ بھرپور طاقت کی تیاری، یہ حکم ہے. اور اس حوالے سے
یہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. کیا فتویٰ ہے تقدیر کے قاضی کا؟ کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کہ اگر افراد یا اقوام اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر سیدھی سی بات ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو قومیں کمزور رہتی ہیں، طاقت کے حصول میں جستجو نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنی قوت کو جمع کرو. تو میں کہ اگر کوئی قوم اس سے غافل رہتی ہے تو یہ تقدیر کا، یہ اللہ کی طرف سے یہ پھر اصول طے ہے کہ یہ فتویٰ ہے ہمیشہ سے، شروع سے. جو افراد، جو اقوام اپنے ذوق میں ہی مبتلا رہتی ہیں، قوت کا کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتحاد کا کبھی خیال ہی ان کے ذہن میں نہیں آتا، تو پھر مرگ مفاجات بھی ان کا مقدر ہے. کیا ہوتا ہے مرگ مفاجات؟ اچانک سے خاتمہ، اچانک سے کوئی طاقت ان پر حملہ کرے اور بالکل صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے. مرگ مفاجات. تو موجودہ آپ دیکھیں تو ایسا ہی نہیں لگتا کہ ہمارے جو مختلف ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان پر ابھی رات تک کوئی خبر نہیں ہوتی تو صبح پتہ چلتا ہے جناب فلاں طاقت نے مسلمانوں کے فلاں ملک پہ حملہ کر دیا ہے اور اتنا نقصان، اتنے افیسر اور اتنے جناب ان کے سائنسدان سب کو ختم کر کے رکھ دیا. اچانک سے اطلاع ملتی. تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ ازل سے اصول ہے. جو قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. تو بہرحال سب سے پہلی ذمہ داری اس امت پر یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں دور کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرے. پہلی بات یہ اچھی طرح ذہن نشین کرنے والی. اور پھر دوسری بڑی اہم بات، یہ درس میں بھی میں نے پچھلے دنوں عرض کی کہ مولانا روم اپنی جو مثنوی شریف ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن در زبان پہلوی، یعنی یہ مثنوی شریف جو ہے یہ قرآن ہی کی تشریح ہے، تفسیر ہے. یہ بہت بڑے معلم اخلاق ہیں، ترکی میں ان کا مزاج شریف ہے اور ساری زندگی انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا، لوگوں کو جوڑنے کا پیغام دیا. تو اس حوالے سے کچھ دوستوں نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ ہم وہاں پہ حاضر ہوئے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. تو ہم نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں مثنوی شریف میں سے کچھ پڑھ کے کوئی پیغام ہمیں سنائیں اخلاقیات کے حوالے سے، مولانا روم کی فکر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ساری کی ساری مثنوی شریف نہ بتا دوں، سکھا دوں، بتا دوں، سمجھا دوں. میں کہ اس سے بڑی اچھی بات اور کون سی ہے کہ ساری کی ساری مثنوی شریف آپ ہمیں بتا دیں، سمجھا دیں، سکھا دیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے کہا کہ چلیں پھر میرے ساتھ چلیں. آپ گاڑی میں بیٹھ گئے. اب ہم ڈرائیور سمیت 4 لوگ تھے، 5ویں وہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا مجھے آپ نے درمیان میں بٹھانا ہے، پیچھے بیٹھوں گا، درمیان میں بٹھانا مجھے. کہتے جی ٹھیک ہے، درمیان میں بٹھا لیں گے. اب سفر شروع ہوا، درمیان میں انہیں بٹھا لیا اور وہ بزرگ لے گئے اپنے گھر کی طرف. 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا.
تو رستے میں بالکل خاموشی ہے اور ان کا گھر آ جاتا ہے وہاں پہ. اب ان کی خدمت میں وہ جو حسب توفیق ہوتا ہے تو وہ تو بیان کرتے ہیں کہ کدو شریف وہ کالی مرچ میں بنا کے اس کا سوپ وہ ہمیں پیش کیا گیا. تو ہم نے جناب تناول کیا. کچھ دیر بیٹھے تو بزرگ کہنے لگے جی اب آپ لوگوں نے چونکہ آپ کا سفر لمبا ہے تو اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو آپ کو رخصت ہے, آپ کو اجازت ہے. ہم کہتے جی ٹھیک ہے, اجازت ہے آپ کی طرف سے, اور یقینی طور پہ ہمارا وقت بھی قیمتی ہے, ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے, لیکن آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مثنوی شریف ساری کی ساری میں تمہیں سمجھا نہ دوں. رستے میں بھی آپ نے کوئی بات نہیں کی, تو یہاں پہ بیٹھ کے بھی آپ نے ہماری خدمت کی ہے اور اب ہمیں آپ رخصت فرما رہے ہیں. تو وہ مثنوی شریف کدھر گئی؟ مولانا روم کا جو پیغام تھا وہ کدھر گیا؟ وہ بزرگ فرمانے لگے مثنوی شریف تو ساری کی ساری میں نے تمہیں بتا دی. کہتے جی آپ نے تو ایک جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا. کہتے کہ سنو پھر. جب گاڑی میں بیٹھا تھا, میرے دائیں طرف ایک ساتھی تھے, بائیں طرف دوسرے تھے, میں درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے بتاؤ دائیں جانب والے, مجھے بتاؤ بائیں جانب والے, کیا تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی؟ میری کونیوں کی جو چبھن ہے وہ دائیں طرف یا بائیں طرف والے نے وہ چبھن محسوس کی؟ میری طرف سے کسی کو تکلیف ہوئی؟ کہتے جی بالکل, آپ تو بڑے سمٹ کے بیٹھے ہوئے تھے, ذرا برابر بھی آپ کے بیٹھنے کا ہمیں تو احساس بھی نہیں ہو رہا تھا. کہتے اچھا پھر مجھے بتاؤ, جب ہم گھر گئے ہیں آپ کی خدمت میں نے جو مجھے میسر تھا آپ کی خدمت کی, تو اب بات آ گئی کہ مثنوی شریف تم کہتے ہو کہ آپ نے بتائی نہیں. بھائی ساری کی ساری مثنوی کا مطالعہ کر لو, ساری کی ساری مثنوی شریف میں یہی ہے کہ کسی کو تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اور دوسری بات کہ تم دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاؤ, دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہو جاؤ. تو یہی دونوں کام پریکٹیکلی تم نے کیا دیکھ نہیں لیے؟ فرمایا کہ مولانا روم کا سارا پیغام, جس طرح انہوں نے کہا کہ قرآن در زبان پہلوی, یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے یہ ہی اصل میں مثنوی شریف ہے. تو قرآن کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جب بات آتی ہے تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں. اور اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ بیٹھتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ سے بھی کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, اور آپ نے بھی ہمیشہ دوسروں کے کام آنے میں ہی ہمیشہ کوشش کی. تو میرے دوستو, پہلی بات اس حوالے سے جو درس ہمیں ملتا ہے مولانا روم کی مثنوی شریف سے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح سے, یہ میں ذمہ داریاں عرض کر رہا ہوں کہ اوورال اب مسلمانوں پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رویوں پہ غور کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ جناب بابا جی اشفاق صاحب ان کی کتاب زاویہ کو بھی اگر آپ پڑھیں یا دیگر ان کے اقوال, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اخلاق بابا جی کیا ہوتا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ اپنے جو نوکیلے رویے ہیں ان کو ملائم کرنے کا نام اخلاق ہے. تمہارے جو نوک زدہ نوکیلے رویے ہیں, نوکیں نکلی ہوتی ہیں, سوئیاں نکلی ہوتی, تو یہ نوکیں رویوں کے اندر بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم مسجد میں بھی آ جاتے ہیں, ہمارے یہ لوگ والے جو رویے ہیں, نوکیلے رویے ہیں, ان میں ملائمیت نہیں آتی.
فرمایا کہ اپنے نوکیلے رویوں کے اندر ملائمیت، پولائٹنس لے آنا، یہ اخلاق ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم بعض کا مسجد میں بھی آ کے ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں، یا بعض کا نماز پڑھتے ہیں جناب کونی کے ساتھ دوسرے کو، یا ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ساتھ والا دائیں والا بائیں والا تنگ ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض کا امام کو ہی ٹکر مار دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی دوست میں نے دیکھے ہیں، وہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر پیچھے والا نمازی یا اگلی صف والا نمازی آپس میں دائیں بائیں آگے پیچھے کا بالکل کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اور وہ جو اشفاق صاحب نے کہا کہ اپنے نوکیلے رویوں کو ملائم کرنے کا نام اخلاق ہے، تو کیا ہم مسجد میں یا مسجد سے باہر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ بعد کا ہم اشارہ کوئی ایسا کر دیں گے کہ کسی کی تکلیف کا باعث، کسی کا چھوٹا قد ہے تو اس کو کہہ دیں گے، یا کسی کا آنکھ کا مسئلہ ہے تو اس کو کر دیں گے کوئی اشارہ، ٹانگ کا مسئلہ ہے اس کو کوئی اشارہ سے کر دیں گے۔ فرمایا کہ اپنے جو نوکیلے رویے ہیں ان کے اندر ملائمیت پیدا کرنا، یہ اخلاق ہے۔ تو میرے دوستو، دوسری ذمہ داری، اور یہ بھی اصل میں قرآن ہی کا حکم ہے، رحماء بینہم، مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جو ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح سمجھنا ہے اور اس کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ میں نے دوسری ذمہ داری عرض کی۔ اور بعض کا ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہم کسی سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں بھی آپس میں کچھ معاملات پہ اختلافات ہو جاتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام، اس کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ جو احترام کا معاملہ ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ جب جنگ یمامہ کے بعد مسلمہ کذاب کے ساتھ اس کی فوج، اس کے لشکر کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ، اس کے بعد بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک سرکاری طور پر جمع کرنے کا ایک اہتمام کیا اور ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کے سربراہ بنایا حضرت زید بن ثابت، اتنے بڑے صحابی ہیں، قرآن کا بڑا علم تھا ان کے پاس۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان دونوں کا آپس میں ایک مسئلے پہ، میراث کے ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، یعنی ایک کی رائے اور تھی، دوسرے کی رائے اور تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اجتہاد کے صحیح ہونے اور زید بن ثابت کے اجتہاد کے غلط ہونے پر پورا ان کو، جس کو کہتے ہیں نا، مکمل وثوق تھا، انہیں پورا یقین تھا کہ میرا جو اجتہاد ہے یہ درست ہے، ان کا اجتہاد، یعنی ان کی سوچ اس مسئلے میں ان کے خیال میں وہ درست نہیں تھی۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا، حالانکہ دونوں ہی وہ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ملی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علم کے حوالے سے، ان کے فہم دین کے حوالے سے مختلف مواقع میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہو گیا۔ اب سنیے جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کے باوجود بھی آپس کا تعلق کیسا تھا۔ ایک روز حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک سواری پر سے تشریف لے جا رہے تھے،
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کے ان کی سواری کی رکاب تھام لی اور ساتھ ساتھ چلنے لگے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میری سواری کی رکاب کو چھوڑ دیں، یعنی آپ یہ شایان شان نہیں ہے، آپ مجھے ایسا پروٹوکول دے رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنیے ذرا ان کا فرمان. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی سکھایا گیا ہے کہ علماء اور بڑوں کے ساتھ ہم ایسے ہی پیش ہیں، ہماری تربیت ایسے ہی کی گئی ہے. اچھا، جب یہ ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے کہ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اپنا ہاتھ ذرا میرے قریب کیجیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بے تابانہ اس کو ہاتھ کو لے کے بوسہ دیا، چوم لیا، اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں ایسے ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس طرح ہی کریں اور ہماری تعلیم و تربیت اسی طرح سیکھی گئی. یعنی دیکھیں دونوں طرف اختلاف بھی ہے اور آپس میں پیار، محبت، احترام، عقیدت، اس کا رشتہ بھی قائم ہے. لیکن آج کا معاملہ اگر ہم دیکھیں، ہمارا آپس میں کوئی لمبا چوڑا اختلاف بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسے ہی خام خواہ، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، ایک دوسرے سے چڑ ہوتی ہے. بھائی صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کی نوعیت کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جیسا بھی اختلاف ہو، ہمیشہ ہمیں آپس کا جو تعلق ہے، آپس کا جو احترام ہے، اس کو ہمیشہ منہوج رکھنا چاہیے. کبھی بھی اس حوالے سے ہمیں کسی کے ساتھ بے ادبی کا یا گستاخی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ایک اور بڑی اہم بات اس حوالے سے کہ ہماری ذمہ داریاں، ایک اور بڑی اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں، جو اللہ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل کریں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے حوالے سے اشارے فرمائے تھے کہ فلاں فتنہ ظاہر ہوگا، فلاں علامات قیامت کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ہر گھر میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، اور جو اولاد ہے والدین کی فرما بردار ہونے کی بجائے ان کی گستاخ ہو جائے گی، اولاد والدین کی بے ادب ہو جائے گی. یہ بھی علامات قیامت میں سے آپ نے بیان فرمائی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری اس امت کے آپ نے یہ خبریں دی آنے والے وقت میں کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک طرف خبر ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیت سنیے. فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم فرقہ بازی میں، فرقہ میں نہ پڑنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے میں پڑے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لینا، فرقہ میں نہ پڑنا. اب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں ارشاد فرمائی ہیں اور دوسری طرف اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اب ظاہر ہے خبر اور حکم جب دونوں کا تذکرہ ملے تو عمل حکم پہ کرنا ہوتا ہے. عمل کس پہ کرنا ہوتا ہے؟ حکم پہ کرنا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ فتنوں کے دور میں افضل ترین لوگ وہ ہوں گے جو ان فتنوں کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے.
آج کے دور میں بہت بڑا فتنہ ہے باہمی انتشار کا، باہمی افتراق کا، باہمی گروہ بندی کا، چاہے یہ گروہ بندی سیاسی ہے، چاہے یہ گروہ بندی مذہبی ہے، چاہے یہ گروہ بندی لسانی ہے، جغرافیائی ہے۔ یہ گروہ بندی، اس کی وجہ سے بھی مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال دے کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ موجودہ دور کے تناظر میں مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ شروع میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے آپ سب کے بھی علم میں ہے کہ کس طرح سے مسلمان پٹ رہے ہیں، کبھی کسی ملک پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی پہ ہو جاتا ہے، تو اوورآل پھر ہماری ذمہ داری ہم پر کیا عائد ہوتی ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، بحیثیت افراد اور بحیثیت اقوام ہم پر لازم کیا ہے۔ دیکھیں ایک بڑی اہم چیز جس کی بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں، ایک نام ہے جو آپ کا یا کسی بچے کا کسی بزرگ نے رکھا، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پہ کیا خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نام رکھا جائے، اور نام کون رکھے بتائیے؟ جو بڑے محترم ہوں، رشتے بڑے بزرگ ہوں، دادا جان رکھیں گے نام، دادی جان نام رکھیں گے، نانا جان نام رکھیں گے، فلاں انکل نام رکھیں گے۔ یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ ہستی نام رکھے، اور پھر جو نام رکھا جاتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جو کوئی بزرگ نام رکھ دے پھر ساری زندگی اس نام کی کیا کی جاتی ہے؟ قدر کی جاتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا، میرا، ان کا سب کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھا ہے۔ ایک طرف میں نے عرض کیا کہ کوئی بزرگ ہستی کوئی نام رکھ دے، ساری زندگی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک وہ نام جو ہمارے خالق و مالک نے ہم سب کا رکھا ہے، ہم وہ نام لینا اور بتانا اور اپنا انٹروڈکشن کروانا پسند ہی نہیں کرتے۔ پوچھا جائے نا بھائی آپ کون ہو، تو کوئی اپنے مسلک کا نام لے گا، کوئی اپنے مسلک کا نام لے گا، کوئی کسی کا نام، کوئی کسی کا نام، لیکن ایک وہ نام جو ہمارے مالک اور خالق نے رکھا ہے اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرے گا۔ وہ نام ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام، اللہ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج سے ہم عہد کریں کہ چونکہ سب سے بڑی ذات نے ہمارا جو نام رکھا ہے ہم نے اسی سے تعارف کروانا ہے، اور اسی میں ہی اپنی عظمت سمجھنی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بڑا نام رکھ دے تو ساری زندگی اس نام کا احترام کیا جاتا ہے، تو جو سب سے بڑی ذات نام رکھے تو پھر اپنا تعارف دیوبندیت، بریلویت ہے یا اہل حدیثیت یا تشیع ہونے میں کوئی اور بھی مسلک ہو سکتا ہے، تو کسی مسلک کی حیثیت سے اپنا انٹروڈکشن کروانا کیا اس میں فخر ہے، یا وہ نام جو اللہ نے ہم سب کا نام رکھا ہے اس میں اپنا انٹروڈکشن کروانا اس میں سعادت ہے؟ تو میرے دوستو، یہ ذمہ داری بھی آج اس امت کی ہے کہ اپنے جو فروعی معاملات ہیں، فروعی مسائل ہیں، ان میں الجھنے کی بجائے جو امت کا ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا، حدیث کا عطا کیا ہوا ٹائٹل ہے، آج سے ہم اس ٹائٹل کو اہمیت دیں گے۔ ہم اپنے خود ساختہ ٹائٹلز یہ ختم کریں گے، یہ کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ امت متحد بھی ہو جائے گی اور یہ امت مضبوط بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق